بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اسلامیت کا چیپٹر 4 چل رہا ہے اور آج انشاءاللہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہمارا آخری موضوع جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے تدوین حدیث کا دور ثالث، حدیث کو مرتب کرنا، حدیث کو جمع کرنے کا تیسرا دور۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اس کو۔ تیسری صدی ہجری میں علم حدیث کا ایک شعبہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ ٹھیک ہے، پایہ تکمیل کو پہنچا یعنی مکمل ہو گیا۔ محدثین نے طلب حدیث میں دنیا اسلام کا گوشہ گوشہ چھان مارا۔ طلب حدیث میں یعنی حدیث کی طلب میں دنیا اسلام کا، اسلام کی دنیا کا گوشہ گوشہ یعنی چپا چپا چھان مارا، اور تمام منتشر اور بکھری روایات کو روایات یکجا کی، اور جتنی بھی منتشر ٹھیک ہے روایات تھی بکھری ہوئی تھی، منتشر اور بکھری ہوئی ایک ہی مطلب ہے اس کا، یعنی مختلف جگہوں میں پھیلی ہوئی تھی، ایک جگہ جمع نہیں تھی، ان کو یکجا کر دیا، ایک جگہ جمع کر دیا، ٹھیک ہے، مختلف کتابوں میں جمع کر دیا۔ مستند احادیث علیحدہ کی گئی جو سند کے اعتبار سے بہت اچھی تھی، یعنی ان کو علیحدہ کیا گیا۔ صحت سند کا التزام کیا گیا، سند کی صحت کا، سند کے صحیح ہونے کا التزام کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس بات کو لازم ٹھہرایا گیا کہ سند صحیح ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں دو پورشن ہوتے ہیں، دو پارٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، پھر آگے چلتے ہیں، آخر میں سلسلہ پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ جو ہے نا فلاں نے فلاں سے روایت کیا، یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو سند کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے صحیح ہونے کا التزام بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے وہ متن کہلاتا ہے، وہ جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کو متن کہتے ہیں، اور فلاں نے فلاں سے روایت کیا اس کو سند کہتے ہیں۔ تو صحت سند کا التزام کیا گیا کہ جو حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں وہ سارے ٹھیک ہوں، ان میں سے کوئی غلط نہ ہو، ان کا حافظہ ٹھیک ہو، وہ دینی اعتبار سے کیا ہوں، اچھے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگ کیا کہلاتے ہیں، یہ رجال کہلاتے ہیں، اور ان کے ناموں کو ضبط کرنے کا جو فن ہوتا ہے وہ علم اسماء الرجال کہلاتا ہے۔ آگے یہ لفظ آ بھی رہا ہے، اسماء الرجال کی تدوین ہوئی، یعنی رجال سے مراد وہ رجال کے مطلب ہوتا ہے مرد کی جمع ہے، ٹھیک ہے، رجل کی جمع، اسماء الرجال، اسماء اسم کی جمع ہے، یعنی ان لوگوں کے نام کو مرتب کیا گیا جو حدیث نقل کرنے والے یعنی محدثین، ٹھیک ہے، کہ ان میں سے کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ جرح و تعدیل کا مستقل فن بن گیا۔ جرح و تعدیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کسی حدیث پر طعن کرنا، تشنیع کرنا اور اس کی غلطی نکالنا سند وغیرہ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یہ یا اس کو ٹھیک ٹھہرانا، یہ جرح و تعدیل کہلاتا ہے۔ جرح کا مطلب ہے طعن کرنا یعنی غلطی نکالنا، تعدیل کا مطلب اس کو ٹھیک بتلانا۔ اسی دور میں سیاہ ستہ جیسی بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئی، یعنی کئی کتابیں سیاہ ستہ جیسی تصنیف ہوئی۔ سیاہ ستہ کے آگے نام آ رہے ہیں، سیاہ ستہ، ٹھیک ہے، اور ان کے مؤلفین کے فہرست میں سیاہ ستہ اور ان کے مؤلفین کی فہرست درج ذیل ہے۔ اب یہاں پر سیاہ ستہ یعنی 6 جو مشہور صحیح کتابیں ہیں وہ، اور ان کے مؤلفین کے نام، ان کے ساتھ ان کی تاریخ وفات بھی درج ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ان کو۔ احادیث کی 6 صحیح ترین کتابوں کو سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ سیاہ کا مطلب صحیح کی جمع ہے سیاہ، اور ستہ 6 کو کہتے ہیں۔ سیاہ ستہ اور ان کے مؤلفین کی فہرست درج ذیل ہے۔ مؤلفین یعنی ان کے لکھنے والے۔ سب سے پہلے ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کو کس نے لکھا؟ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، محمد نام ہے، ٹھیک ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، اور یہ بخارا کے رہنے والے تھے، تو اس طرح یہ بخاری ہیں۔ وہ سن وفات ان کا 256 ہجری ہے۔ سن وفات آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اب آپ چھوٹے نہیں ہیں، آپ بڑے ہو گئے ہیں، تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ دوسری کتاب ہے صحیح مسلم، ٹھیک ہے، اس کے مصنف ہیں امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری۔ تیسری کتاب ہے جامع ترمذی، اس کو ترمیزی پڑھتے ہیں، ترمیزی یہ لفظ تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اس کو پڑھتے ہیں ترمذی، میم پر زبر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ 2-3 تلفظ اس کے ہیں، ان میں سے ایک صحیح تلفظ ترمذی بھی ہے، تو آپ ترمذی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، لیکن ترمیزی نہیں پڑھ سکتے، آپ میم کے نیچے زیر نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے مصنف ہیں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی۔ چوتھی کتاب ہے سنن ابی داود، اس کے مصنف ہیں امام ابو داود سلیمان بن اشعث۔ پانچویں کتاب ہے سنن النسائی، اس کے مصنف ہیں امام ابو عبد الرحمن
احمد بن شعیب بن علی النسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ چھٹی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، ٹھیک ہے، اگر عربی قواعد کے اعتبار سے پڑھے تو پھر پڑھیں گے سنن ابن ماجہ۔ اس کے مصنف ہیں امام ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ القزوینی۔ یہ تو سیاہ ستہ کے متعلق بحث تھی۔ اب یہاں پر اہل تشیع کی 4 مستند کتابیں در ذیل ہیں، ان کو بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اصول اربعہ کہتے ہیں، اصول اصل کی جمع ہے۔ تو مندرجہ ذیل 4 کتابیں فقہ جعفریہ کے مستند ترین ذخائر حدیث ہیں۔ نمبر 1 الکافی، اس کے مصنف ہیں ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی۔ دوسری ہے من لا یحضرہ الفقیہ، اس کے مصنف ہیں ابو جعفر محمد علی بن بابویہ قمی، ٹھیک ہے، یہ قم علاقہ ہے ایران کا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے قمی ہے۔ تیسری کتاب ہے الاستبصار، اس کے مصنف ہیں ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی۔ چوتھی کتاب ہے تہذیب الاحکام، اس کے مصنف ہیں ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، ٹھیک ہے، یہی اس کے مصنف ہیں جو تیسری کتاب کے مصنف ہیں۔ تو اس طرح ہمارا چوتھا چیپٹر جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل سے ہم پہلا چیپٹر شروع کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔